بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا اسمارٹ اسکول پشاور گلبہار کیمپس اینڈ کنال ٹاؤن کیمپس، خوش آمدید۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میرا نام قرۃ العین علی خوگیانی ہے۔ میں جماعت چہارم کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جی تو پیارے بچوں، آج میں آپ کو میری آسان اسلامیات کی کتاب کی پڑھائی کرواؤں گی۔ تو سب اپنی اسلامیات کی کتاب نکالیں۔ کتاب صفحہ نمبر 11 پہ موجود اسلام کے عقائد۔ عقائد جمع ہے عقیدے کی، اور عقیدے کا مطلب ہے پختہ یقین رکھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عقائد کا لفظ عقد سے بنا ہے، جس کے معنی گرہ لگانا، یعنی کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنا، ٹھیک ہے۔ عقائد سے مراد ہے کہ کسی بات کو سچے دل اور دماغ سے ماننا، اس پر یقین کرنا اور زبان سے ان کا اظہار کرنا۔ عقائد کے لیے ایمان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد اجزائے ایمان بھی کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے اجزائے ایمان کیا ہیں؟ اجزائے ایمان ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، موت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ ان پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک سے انکار کرنا یا ان میں شک انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر ہم ان میں سے کسی بھی عقائد پہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ انسان مسلمان نہیں کہلاتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ یہ سب اجزائے ایمان ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے عقائد اسلام کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کلپ بتاتی ہوں، یو کین سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ جی تو بالکل آپ کو پتہ ہے، ایمان مفصل میں آپ کے پاس یہی بات ذکر کی جا رہی ہے۔ ایمان مفصل میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارا پورا ایمان ان چیزوں پر ہے۔ اگر ہم نے ان پوری چیزوں پر ایمان لے آئے تو ہم مسلمان کہلائیں گے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی اگر ہم ایمان نہ لائے تو ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نیچے آئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ آپ کے پاس یہ جو ہے پیراگراف، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ پر اب نمبر 1 ہمارے پاس ہے عقائد اسلام کا مختصر تعارف، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف اس کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس بات پر پختہ یقین کیا جائے کہ اللہ ہی نے دنیا کی ہر چیز پیدا کی ہے۔ یہ اونچے پہاڑ، سورج، چاند اور ستارے سب اسی نے پیدا کیے ہیں۔ وہ ہر چیز، جگہ اور ہر وقت موجود ہے۔ وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہی ہے جو ساری کائنات کا رازق ہے، ٹھیک ہے۔ سارے جہاں کا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا کوئی مددگار، کوئی شریک نہیں۔ وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی واحد ذات ہے جو باقی رہے گی، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اب اس کے بعد یعنی کہ اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک واحد ذات ہے جو تمام دنیا ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی۔ تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب سب نیکسٹ پیج پہ آئیں، کتاب صفحہ نمبر 12
فرشتوں پر ایمان۔ اب فرشتوں پر ایمان میں کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد کہ یہ پختہ یقین کیا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت مختلف فرائض سر انجام دیتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں، کسی لمحے بھی غافل نہیں ہوتے، یعنی کہ بے پرواہی نہیں کرتے ہیں، لاپرواہی نہیں کرتے ہیں، انسانی ضرورتوں سے پاک ہیں۔ مشہور فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے رہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے ہیں اور لوگوں کو روزی فراہم کرنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ان کی جان نکال لیتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، جو ہی اللہ تعالیٰ حکم دے گا یہ ایک ایسی آواز نکالیں گے جس سے دنیا کی تمام مخلوق مر جائے گی، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور قیامت آ جائے گی۔ اس آواز کو سر کہتے ہیں۔ جی، سر پھونکنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمے ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے 4 مشہور فرشتوں کے ذمے کوئی نہ کوئی کام لگایا ہوا ہے اور سب اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے بعض بندوں کو منتخب فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے کام انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ ایک مسلمان تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتا ہے اور اس کا عقیدہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور نبی ہیں، اور ان کے بعد اب تک قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو شخص اس بات سے انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول اور سب نبیوں پر مہر آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ یعنی کہ تمام رسولوں میں اللہ تعالیٰ کے جو سب سے آخری نبی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارا پختہ یقین ہے کہ اس رسول کے بعد کوئی ایسا رسول نہیں ہے جو اس دنیا میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کتاب صفحہ نمبر 13، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ جی ہاں، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر انسانوں کی ہدایات اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً نازل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر اور جو کتابیں اس نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو بذریعہ اپنا پیغام بھیجا ہے دنیا تک، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کتابیں پیغمبروں پر نازل کی ہیں، تو ان سب پر بھی ایمان لانا ہم پہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ رسولوں پر بھی ایمان لانا ہم پہ واجب ہے، اور آسمانی کتابیں جو اوپر سے نازل کی گئی ہیں وقتاً فوقتاً ہماری ہدایات کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ان پر ایمان لانا ہم پر واجب ہے۔ ان کتابوں میں انسان کی ہدایات کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے تاکہ لوگ نبی کے ساتھ ساتھ ان پر نازل کی گئی کتابوں سے بھی ہدایات اور رہنمائی حاصل کریں۔ مشہور آسمانی کتابوں میں سے تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پر انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اس کتاب میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ کتاب قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایات کا مکمل ذریعہ ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے۔ اب ہمارے پاس آخری پوائنٹ ہے آخرت پر ایمان۔ جی ہاں، اب ہمارا آخرت پر ایمان ہے، جو ہمارا لاسٹ عقیدہ ہے وہ ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت کے لفظی معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے
اور برے لوگ دوزخ میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوزخ میں، دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آخرت پر ایمان کا سب سے اہم مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان میں نیک کمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا احساس پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ایک دن وہ ہمیں بلائے گا، ہمیں موت آئے گی، ٹھیک ہے۔ ہم ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی، ہم نے زندہ نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے گا، پھر ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو ہمیں ہمارے ہر اچھے اور برے اعمال کی سزا و جزا ملے گی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ دنیا میں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی مختصر سی زندگی دی ہے تو ہم اپنی ساری زندگی اچھے اعمالوں میں گزاریں، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے۔ اب آپ ایکسرسائز پہ آئیں، خالی جگہ پر کیجئے۔ نمبر 1 ہے جی، تو نمبر 1 ہے، نیچے ہی لائے عطف کے معنی ڈیش کے ہیں، گھیرا لگانے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ڈیش سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ اب ہے پیج نمبر جی، تو پیج نمبر 14 پر آئیں۔ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ڈیش میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پہلے نمبر 4 ہے، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی ڈیش ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بالکل ٹھیک، صحیح ہے۔ اب نمبر 5 ہے، قرآن مجید رہنمائی اور ہدایت کا مکمل ڈیش ہے، ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مجھے امید ہے کہ سب نے لکھ لیا ہے، سب نے پیاری رائٹنگ میں لکھنا ہے۔ اب نمبر بے ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اب نمبر 1 ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، آپ کے پاس آپشن نمبر 1 ہے الف خاکی، نمبر بے ہے ناری، یا نمبر جیم ہے نورانی۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، جیم آپشن کے اوپر آپ نے ٹک لگانا ہے نمبر 1 کے۔ اب نمبر 2 ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے ہے بارش برسانا، جان نکالنا یا سور پھونکنا، تو جیم ہے سور پھونکنا، ٹھیک ہے۔ آپ کا سیکنڈ آپشن جیم سور پھونکنا ہے۔ نمبر 3 ہے، قیامت تک کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا، حضرت کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ یہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ آپ کا آپشن نمبر 1 الف آتا ہے 3 کا، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 4 ہے، سب سے برا ٹھکانہ ہے کس کا؟ جنت کا، جہنم کا، یا صفا کا؟ تو ہمارے پاس سب سے برا ٹھکانہ جو ہے جہنم، یعنی کہ بے آپشن، ویری گڈ، ٹھیک ہو گئے، سب نے ٹک لگا دیا ہے۔ اب سب اپنی اردو کی اسلامیات کی کاپیز نکالیں، جس نے اسلامیات کی کاپی پہ ٹیگ لگائے ہیں وہ 1 پیج چھوڑ کر کام کریں گے، اور جس نے ٹیگ نہیں لگائے تو وہ 4 پیجز کو چھوڑ کر کام کریں گے۔ اب سب اپنی کاپی کے اوپر نمبر شمار ڈالیں، اسلامیات لکھیں جیسے میں نے اپنی کاپی پہ لکھا ہے، جماعت کا کام اور ڈیٹ، اور جس دن آپ اپنا کاپی پہ کام کریں وہی ڈیٹ آپ نے اس دن کی ڈالنی ہے۔ سبق نمبر 1 اسلام کے عقائد، سوال نمبر 1 کالم ملائیں، سوال نمبر 2 سوالات جوابات، کتاب صفحہ نمبر 14، یعنی کہ 14 پہ جو کوئی سوال جواب ہیں وہ ہم نے کاپی پہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے اینڈنگ لائن لگانی ہے، اینڈنگ لائن لگانے کے بعد آپ نیکسٹ پیج نکالیں گے، پھر دوبارہ سے پیج کو ویسے ہی ریڈی کریں گے، مارجن لائن، ڈیٹ، سبق نمبر، اسلام کے عقائد، سوال نمبر 1 ہے کالم ملائیں، کالم الف، کالم بے حضرت اسرافیل علیہ السلام، کالم الف میں ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، قرآن مجید، ایمان کا مطلب، قرآن حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر کالم بے میں ہے بارش برساتے، سور پھونکنا، آخری کتاب اور پختہ یقین۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ سور پھونکنا، تو آپ نے سور پھونکنے کے ساتھ پین اسکیل کی مدد سے میچ کرنا ہے۔ پھر قرآن مجید آخری کتاب، ٹھیک ہے۔ پھر ایمان کا مطلب پختہ یقین، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا جو کام تھا وہ تھا بارش برسانا۔ آپ نے اس طرح میچ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اینڈنگ لائن لگانی ہے، پراپر مارجن لائن، ڈیٹ، چیپٹر، سب کچھ مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پینسل کے ساتھ کام کرنا ہے، گریڈ 4۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے پڑھائے ہوئے سبق کی سمجھ آئی ہے، بتائے ہوئے کام کی سمجھ آ گئی ہے۔ آپ نے بہت اچھے سے پیاری رائٹنگ میں کام کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سوال جواب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔